یہ بات ہے تو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں جس میں الحمدللہ سب مسلمان ہوتے ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ یہ حکم اور زیادہ اہم ہوگا، اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے گی کہ مشرکین کے بارے میں جب تحمل کا حکم ہے تو آپس میں تو تحمل کا حکم اور زیادہ سختی کے ساتھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات ہمیں آپس کے تعلقات میں بھی مد نظر رکھنی چاہیے، اور جن لوگوں سے ہمارا کسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، کبھی مسلک کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی سیاست کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی ذوق کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی منہج کا اختلاف ہوتا ہے، کسی اور نوعیت کا اختلاف ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جس بات کو آدمی درست سمجھتا ہے خود تو ہمیشہ اس پر قائم رہنا چاہیے، ہمیشہ اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، محض کسی کی رعایت کر کے جس کو میں درست سمجھتا ہوں اس کو چھوڑ دوں، یہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن بہرحال دنیاوی طور پر اکٹھے رہنا ہے، ایک ہی جگہ رہنا ہے، ایک ہی ملک میں رہنا ہے، ایک ہی شہر میں رہنا ہے، ایک ہی آبادی میں رہنا ہے، ایک ہی گاؤں میں رہنا ہے، تو وہاں پر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اختلاف کو جذبات کی حد تک کبھی نہیں پہنچنے دینا چاہیے، ہمیشہ اپنی ہوش کو اپنے جوش پر غالب رکھنا چاہیے، جوش کو ہوش پر کبھی غالب نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ محض حکمت عملی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جو قرآن سکھا رہا ہے، اس لیے یہ در حقیقت تصوف و سلوک کا موضوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے الجھا نہیں کرتے تھے، الجھاؤ سے گریز کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ ان اخلاقیات کا حصہ ہے جو قرآن مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ ان مسلمانوں میں جو السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ سب سے بڑا رول ماڈل جو ہیں وہ ہمارے لیے وہ صحابہ ہیں جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے، مکی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی قرآن یہ تربیت، یہ جو آیتیں ہیں یہ ساری مکی دور کی آیتیں ہیں، اور ان کی تربیت قرآن ان اصولوں، کیونکہ آگے مجاہد بھی انہوں نے بننا ہے، داعی بھی انہوں نے بننا ہے، اسلام کے مبلغ بھی انہوں نے بننا ہے، اسلام کے معلم بھی انہوں نے بننا ہے، اسلام کے مفسر بھی انہوں نے بننا ہے۔ قرآن کی تربیت جو ہے وہ اس بنیاد پر ان کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر سب کچھ بننا ہے، اور اس تربیت میں یہ نقطہ بھی شامل ہے، یعنی وہ صفت جس کے بارے میں پچھلی دفعہ بات چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ان میں سے ایک خصلت حلم کی ہے۔ اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اپنے موقف سے پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، لیکن اپنے مضبوطی اور چیز ہے، اور حلم سے ہٹ کر جذبات میں آ جانا اور جوش کو ہوش پر غالب کر دینا یہ اور چیز ہے۔